الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد اربا ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری الہامی ہادی، آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے مالک کائنات نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کے جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی آخری وحی اور آخری کتاب کا نزول فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق خیر البریہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دنیا کے اندر اولیاء اللہ کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اس ضمن کے اندر میں اپنے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ چکا ہوں کہ صحابی ہونا یہ انسان کے بس کی بات نہیں. نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کے بعد نبی کی صحبت کا مل جانا، نبی کی رفاقت کا مل جانا، نبی کے ساتھ ایک وقت گزارنے کا موقع میسر آ جانا، یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوتے تو آپ کے گھوڑے کی مہار کو تھامنا، آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑنا ہمارے لیے شرف کی بات ہوتی. آپ کے دروازے کی چاکری کرنا، آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہونا ہمارے لیے کائنات کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا. آپ کی خدمت عالیہ کے اندر لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوتی. لیکن حضرات گرامی قدر ہمارے نصیبے کے اندر یہ بات نہیں تھی. ہم نے والضحیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، ہم نے ما زاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ کو نہیں دیکھا، ہم نے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا، ہم نے کائنات کے خوبصورت ترین وجود کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے امامہ مبارک کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی
ردائے مقدس کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے قدمین شریفین کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے نالین مبارک کو نہیں دیکھا، لیکن حضرات گرامی قدر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے اہل البیت اور جن جن لوگوں کے ساتھ آپ نے محبت اور پیار کی ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو مقام بلند حاصل ہوا وہ بھی تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو ڈیزرو بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کردار و عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ حقیقت میں ایمانی روحیں تھیں، وہ حقیقت میں ایمانی وجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور اللہ کی توحید تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا در حقیقت توحید کی دعوت ہی کے ساتھ مبعوث کیا تھا۔ توحید کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو تفویض کی گئی تھی، اور انبیاء علیہم السلام اس دعوت کے اوپر کسی قسم کی روح رعایت، کسی قسم کی لچک کے قائل نہیں رہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پرستش کی بھی مخالفت کی، شجر و حجر کی پوجا کی بھی مخالفت کی، اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ نبی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے والے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اتباع کے حقدار تھے، محبت کے حقدار تھے، اطاعت کے حقدار تھے، پوجا کے حقدار نہیں تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا، وہ رب کے رسول تھے اور ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب جو کھاتا ہے وہ رب تو نہیں ہو سکتا، رب تو کھلاتا ہے۔ جس کو بھوک لگ جائے، یعنی بھوک ایک حاجت کا نام ہے، ایک ضرورت کا نام ہے، جس کو ضرورت محسوس ہو کسی چیز کی، حاجت اور خواہش موجود ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پہ آپ نے فقط لات و منات کے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ وہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ بھی موجود تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شبیہ بھی موجود تھی، سیدنا علی المرتضیٰ جو آپ کے کاندھے مبارک کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایسے عالم کے اندر انہوں نے ان بتوں کو توڑ ڈالا اور وہاں پہ سارے کے سارے معاملات کے حوالے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہستی ہے جو پوجا کے لائق ہے، اس سے علاوہ جو بھی ہے اس کی عزت ہو سکتی ہے، احترام ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی، مگر اسی پوجا نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ بات اس قدر راسخ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس صدمے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ اس صدمے کو اس طرح محسوس کرتے تھے جیسے پہاڑ ان کے سینوں کے پر رکھ دیے گئے ہیں کہ اتنے متبرک اور بابرکت رسول سے جدائی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایسے عالم میں حضرت فاروق اعظم نے الفاظ کہے تھے جو کہے گا کہ حضرت رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، اسی گردن کو اتار دوں گا۔ حضرات گرامی قدر اس نازک لمحے میں، اس بحرانی لمحے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا اور دعوت توحید کو دیا تھا۔ ان کو یہ بات سمجھائی کہ اتباع جو ہے وہ تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی ہوتی رہے گی، لیکن جو بنیادی پوجا ہوتی ہے وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ہم سے جدا ہو گئے تو اس کا مطلب یہی کہ ہمارا رب جو ہے وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کے پروردگار کا یا اس کی معبود کا انتقال ہو گیا ہے، مگر جو اللہ کی پوجا کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک تو حی لا یموت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا کہ وہ ایسے کریٹیکل لمحات کے اندر بھی، ایسے نازک لمحات کے اندر بھی دعوت توحید کو دینا نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آپ نے دعوت توحید کو دیا اور ان کو قرآن مجید کی آیت ان کے سامنے پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے قدموں سے پلٹ جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے پہلے بھی باخبر تھا، آج بھی باخبر ہے۔
ٹھیک ہے آج وہ نعمت بے پایاں، وہ نعمت لازوال و بے مثال جو ہے اللہ کے پاس جا چکی ہے، لیکن وہ جو توحید کا درس اس نے ہمیں دیا تھا، اس سب کے توحید کو تو ہم نے ابھی بھی جاری و ساری رکھنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی اثر جو ہے آپ کو حضرت فاروق اعظم کی ذات کے اندر بھی نظر آئے گا۔ حضرت فاروق اعظم کائنات کے لوگوں کو توحید ساری زندگی سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن حجر اسود کے پاس پہنچے اور آپ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو آپ نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر فقط کائنات کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے چومنا حضرت رسول اللہ کا عمل ہے۔ حضرات گرامی قدر، کتنی بڑی بات ہے۔ آج لوگ لکی سٹون میرا فروزہ ہے، میرا جناب ڈائمنڈ ہے، میرا یاقوت ہے لال، ان کے ساتھ اپنی قسمت و نصیبے کو جوڑتے ہیں، اور ایک اچھے خاصے علمی بصیرت رکھنے والے شخص وہ کہنے لگے لکی سٹون کے صراط تو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا، کھانے میں صراط ہو سکتے ہیں، کھانے میں تاثیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر حجر اسود نفع و نقصان کا مالک نہیں تو لال و یاقوت بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں ایک درخت کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے قصاص عثمان کے لیے حضرت رسول اللہ کے دست اقدس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام ان کو عطا کیا، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، کتنا بابرکت ایونٹ تھا، کتنا بابرکت لمحہ تھا، لیکن بعض لوگ بعد میں اس شجر کی زیارت کے لیے وہاں سے گزرتے تو جس طرح ایک تبرک کا ذہن آ جاتا ہے، وہ ذہن جو ہے ان کے دل اور دماغ میں وہ خیالات اور جو سوچ و فکر تھی ان کے خیالات میں داخل ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوانے کا حکم دیا کہ کہیں لوگ جو ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے درخت کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا نہ شروع ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے سبق دیا امت کو، اس بات کا سبق دیا کہ وہ درخت جس کا ذکر قرآن مجید کی آیات بینات میں آیا ہے، وہ بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، بلکہ نفع و نقصان کا مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی طرز عمل سیدنا علی ابن ابی طالب کا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، شرک کے کتنے بڑے مخالف تھے، کتنے بڑے دشمن تھے شرک کے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے عہد مبارک کے اندر کچھ لوگ مرتد ہو گئے، زندیق ہو گئے، کہنے لگے علی معاذ اللہ اللہ ہے، علی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، علی اللہ کی ذات کا عکس ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے پر یہ بات کہی، لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہیں دینا چاہیے۔ پروردگار عالم جو ہے اس کا عذاب آگ ہے، محلوق کا یہ جو ہے مینڈیٹ نہیں کہ وہ کسی کو آگ کے عذاب سے عذاب دے سکے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ذات ہے اس کا اس کے اندر جو ہے واضح طور کے پر ایک غصہ اور غضب نظر آتا ہے کہ کس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کیا جو شرک کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کے پر پوری طرح کنوینس تھے، پوری طرح اس بات کے قائل اور فائل تھے کہ محبت اگر ہونی چاہیے تو پروردگار عالم کی ذات کی نسبت سے ہونی چاہیے، اور پیار اگر ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے قبائل کو اور اس زمین کے ناطے تعلقات کو اپنی محبت اور پیار کی بنیاد کبھی بھی نہیں ٹھہرایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فکر کا ذکر کیا، آپ کے رفقا کا ذکر کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنے قبیلے کو لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودان باطل سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔
کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے، جہاں تلک کہ تم توحید قادر مطلق کے پر ایمان نہیں لے آتے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اس بات کا عکس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل صالح کو، ان کے اس عمل عظیم کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ جب بدر کا مارکا آیا، ادھر بھی قریشی تھا، ادھر بھی قریشی تھا، ادھر بھی مکی تھا، ادھر بھی مکی تھا، ادھر بھی وہی قبائل کے لوگ تھے، ادھر بھی وہی قبائل کے لوگ تھے۔ ہاذان حسمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ تھے جو آپس میں لڑے رشتہ داریوں کے باوجود، تو اللہ کی توحید کے لیے لڑے تھے۔ حضرات گرامی قدر اس مارکے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جب میدان میں نکلے تو آپ کی تلوار کی لپیٹ میں کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر آ گیا، آپ نے اس کو ترا دی، آگے نکل گئے، وہ پھر سامنے آ گیا۔ حضرات گرامی قدر چشم فلک نے آج ایک عجیب منظر دیکھا، ایسا منظر جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ منظر کیا تھا؟ ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنی تلوار کو اٹھایا، اس بہادر کے سر پہ مارا، اس کی گردن کو کاٹ کے پرے پھینک دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، زمین کے پر تڑپنے والا کوئی اجنبی نہیں بلکہ ابو عبیدہ کا سگا باپ تھا۔ حضرات گرامی قدر محبت کس بنیاد کے اوپر کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی بنیاد کے اوپر محبت کی۔ حضرات گرامی قدر اسی مارکے کی یاد مناتے ہوئے، اسی مارکے کو یاد کرتے ہوئے، ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے کہا، بابا اس دن آپ بھی میری تلوار کی لپیٹ میں آگے تھے، لیکن میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب میں کہا، عبد الرحمن تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو اس دن میری تلوار کی لپیٹ میں آ جاتا، میں نے تجھے کبھی معاف نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ تو اس دن اللہ کا دشمن تھا۔ حضرات گرامی قدر اسی مارکے کے اندر مصعب ابن عمیر جن کی ڈیوٹی قیدیوں کے اوپر لگائی گئی تھی، ایک قیدی کے پاس پہنچے، اپنے ساتھی کہنے لگے اس کو کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے فدیہ دے گی، اسلام امیر ہو جائے گا۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا، آواز سے پہچان گیا، کہنے لگا یہ تو میرا ماں جایا بھیا ہے۔ کہا مصعب اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا، آج اپنے ماں جائے بھائی کو بھی نہیں پہچانتا؟ کہا تو میرا بھیا نہیں بلکہ میرا بھیا وہی تجھے باندھ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عمل صالح کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے حجت و دلیل بنا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ محبت اگر کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نسبت سے کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی وجہ سے کیا کرتے تھے، اور حضرت رسول اعظم کے ساتھ بھی ان کا پیار مالک کائنات کی توحید کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کی زمین کے پر اللہ کی توحید کا سب سے بڑا علمبردار یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پیار اتنا کہ میدان احد کے اندر طلحہ نے اپنے سینے کو حضرت رسول اللہ کے سامنے فرما دیا، بادو شل ہو گئی، اور بڑھاپے کے عالم میں بچے آپ کے بادو کے ساتھ کھیلتے، کہتے چچا طلحہ آپ کی بادو تو لکڑی کی محسوس ہوتی ہے۔ کہا یہ لکڑی کی بادو نہیں ہے، اس بادو نے میدان احد میں حضرت رسول اللہ کا دفاع کیا تھا۔ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھیا بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، سامنے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہتی ہے آپ کے حسین چہرے کو دیکھ کے محسوس ہوتا زندگی میں کم آیا ہی نہیں۔ اتنی محبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اتباع ایسی کہ جہاں پر آپ کی بات آ جاتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوراً سے پہلے اپنے موقف سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق کے سامنے چور کو لایا گیا، 2 مرتبہ چوری کا ارتکاب کر چکا تھا، بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری تھی، دایاں قدم بھی کٹ چکا تھا، دایاں ہاتھ بھی کٹ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر جو کر ہم امتی بھی امتی ہیں، کہنے لگے میں تو اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ طرفائی حاجت بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا سنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ حضرت صدیق نے فوراً سے پہلے رجوع کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیت اللہ الحرام کی آباد کاری کے لیے اور اس کی آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈیننس کو جاری کیا کہ آئندہ کے بعد کوئی بندہ حج تمتع کا احرام نہ باندھے، حج الگ کیا جائے، عمرہ الگ کیا جائے، تاکہ سارا کا سارا سال جو ہے بیت اللہ کی رونق برقرار رہے۔ اسی سال حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا، ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر پہنچے۔ آپ نے اس موقع کے اوپر جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے لبیک کہا حج تمتع کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ کے آرڈیننس کی سب سے پہلے مخالفت کرنے والا آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلا لیا، کہا عبداللہ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے حج تمتع کے آرڈیننس کو موقوف کرنے کی بات آرڈیننس جاری کر رکھا ہے کہ حج تمتع موقوف ہے۔ تو حضرات گرامی قدر عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا امر رسول اللہ ان یتبع امر ابی، بابا آپ کی بات کو مانا جائے یا حضرت رسول اللہ کی بات کو مانا جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تھے جو کسی قیمت کے اوپر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے انحراف کرنے کے لیے لمحہ بھر کے لیے بھی آمادہ و تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسن کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، آپ بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ حجر اسود کو چھوتے، بوسہ دیتے یا اس کا دور سے استلام کیا کرتے تھے۔ رکن یمانی کو فقط اگر ہاتھ لگانے کا موقع مل جاتا تو اس کو بھی ہاتھ لگا لیا کرتے تھے، لیکن آپ نے رکن شامی اور رکن عراقی کو کبھی بھی نہیں چھوا، نہ کبھی بوسہ دیا، نہ کبھی مس کرنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر آج وہ لوگ جو ہر دہلیز کے اوپر سر کو جھکانے والے اور ہر چوکھٹ کو اپنے ہاتھوں سے مس کر کے اس کو تبرک سمجھنے والے بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ اور بڑے بڑے سیاسی رہنما جو ہیں، آج وہ مختلف درگاہوں اور چوکھٹوں کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، لیکن حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کسی درگاہ پہ نہیں گئے، کسی چوکھٹ کے اوپر نہیں گئے، بلکہ رکن یمانی، اس کے بعد رکن شامی، رکن عراقی کو چھوا۔ حضرات گرامی قدر عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بہت بڑے ستون ہیں اور اہل البیت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کہا معاویہ یہ کیا ہے؟ کہا میں تو بیت اللہ کو چھوتا ہوں، بیت اللہ مقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے کناروں کو چھو رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں اس کو پکڑ لیا کرو اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے رکن شامی کو نہیں چھوا، رکن عراقی کو نہیں چھوا، تو معاویہ ہم کو بھی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنتے ہیں، آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا آپ نے سچ کہا ہے، آئندہ کے بعد رکن یمانی کو تو چھوؤں گا، حجر اسود کو چھوؤں گا، لیکن رکن شامی اور رکن عراقی کو چھونا گوارا نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کا معیار تھا کہ جہاں پر ان کے سامنے حضور اقدس کی بات آ جاتی تھی، جہاں پر ان کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی تھی، فوراً سے پہلے اس کے پر جو ہے اپنی رائے کو، اپنے قیاس کو، اپنے اجتہاد کو اس کے مقابلے کے اوپر واپس لے لیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح یہ بات بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر موجود تھی، جس کے ساتھ حضور کا پیار تھا اس کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، جس سے حضور کو محبت تھی اس کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس جو شیعہ دوست احباب ہیں وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ نے اجر رسالت جو ہے وہ آپ کے قریبی اعزاء و اقارب کے ساتھ جو ہے محبت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ہم ان کی خدمت کے اندر اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں، کیا حضرت صدیق اکبر حضرت رسول اللہ کے قرابت دار نہیں ہیں؟ کیا سسر قرابت دار نہیں ہوتا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ کے قرابت دار نہیں ہیں؟ کیا حضرت حفصہ کے والد جو ان کی بیوی ہیں ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری نہیں ہے؟ کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قرابت دار نہیں ہیں جن کی بیٹی آپ کے عقد میں آئیں؟ کیا حضرت عثمان ذی النورین جو آپ کے قرابت دار نہیں ہیں کہ دو بیٹیاں جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت رسول اللہ کی آئیں؟ ایک دفعہ کی بات ہے، مشہور جو تھے اس فکر کے جو تھے ایک
بڑے ترجمان تھے ڈاکٹر مرتضیٰ پویا صاحب، ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی کبھار لطیف پہ رائے کے اندر ان کے ساتھ بھی چٹکلا ہو جاتا تھا۔ عزت غیور جو کہ گل بدین حکمت یار کے داماد تھے، وہ ایک اجلاس کے اندر ان کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے، کہنے لگے ابتسام دیکھا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا داماد سسر کا جو ہے ترجمان ہوتا ہے، کتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اشارہ سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف تھا کہ حضرت رسول اللہ کے داماد کو بھی وہی مقام دینا چاہیے۔ میں نے کہا کیرا داماد ہماری آنکھوں کا جھومر ہے، دورے داماد سے کیوں دور ہیں؟ حضرات گرامی قدر میں نے یہ بات کی تو انہوں نے اپنا چہرہ جو تھا دوسری طرف کر لیا۔ تو حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ہمیں حضرت رسول اللہ سے پیار ہے تو ہمیں ہر آپ کے قرابت دار سے پیار ہونا چاہیے۔ کل لا سلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، جس کے ساتھ حضور کا پیار ہے اس کے ساتھ میرا پیار ہے۔ حضرت صدیق کا پیار کرتے رہے، مجھے بھی پیار ہے۔ حضرت رسول اللہ حضرت فاروق سے پیار کرتے رہے، مجھے بھی پیار ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ پیار کرتے رہے، مجھے بھی پیار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ پیار کرتے رہے، مجھے بھی ان سے پیار ہے۔ حسن و حسین کے ساتھ آپ کو محبت تھی اور صحابہ کرام کو بھی حسن و حسین سے محبت تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک مرتبہ سیدنا حسن کو دیکھا، حضرت رسول اللہ کی یاد آ گئی، کہنے لگے میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہوں، اپنے کندھا مبارک کے اوپر بٹھا لیا، کہنے لگے تم علی سے تو نہیں، تم تو حضرت رسول اللہ سے ملتے ہو۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا حسن حسین کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اور وہ بھی ابو بکر و عمر کا احترام کیا کرتے تھے حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ بات کہنا آسان ہے کہ ابو بکر عمر عثمان اس دور کے کامن نام تھے، اس لیے انہوں نے بھی رکھ لیے۔ حضرات جس نے آپ کا حق مارا ہو، جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، اور دشمنی پہلے سے ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے نام پہ اپنے نام کو رکھ دیا جائے، چاہے کامن ناؤن ہو یا نہ ہو، کامن نام ہو یا نہ ہو۔ ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، ہم تو اپنے پیاروں کے نام کے اوپر جو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ نے محمد ابن حنفیہ کے بعد اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ علی کے دل میں بھی حضرت رسول اللہ کے یاروں کا پیار ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتے تھے، وہ حضرت علی المرتضیٰ ان سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ اسوہ کہ اللہ کی توحید کے لیے خاص رہنا چاہیے، اور ان کا یہ اسوہ کہ پیار و محبت اللہ کی توحید کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور ان کا یہ اسوہ کہ حضرت رسول اللہ کی محبت جو ہے غیر نبی کے اوپر فائق ہونی چاہیے، اور آپ کی اتباع ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ جس سے آپ کو پیار ہے اس سے ہمیں بھی پیار ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کے کسی بات کے اوپر ناراض ہو گئے، حضرت عائشہ ان سے ناراض ہوئی کسی بات کے اوپر، اب اپنی حالہ کو منانا چاہتے تھے تو سوچا کس کو منائیں، تو حضور کے ننیال یعنی سیدہ آمینہ کے جو اعزا اقارب تھے ان کو ساتھ لے گئے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کو پتا تھا کہ یہ حضور کے ننیال کے لوگ ہیں تو میں نے ان کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے قدم، حضرت رسول اللہ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہمارے جگر کا قرار ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ حضرات مجھے ایک بات بتلائیے، حضرت رسول اللہ کے انتقال پر ملال کے بعد ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی فیملی سے آپ کی نسبت سے اگر پیار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہمارے دل میں شقاوت ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر جس کے بستر پہ وحی آتی تھی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے تھے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مردوں کی پاک بیویاں ہوتی ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو چنتے ہی نہ اگر ان کے اندر طہارت اور پاکیزگی نہ ہوتی، نبی چنتے نہ کبھی ان کو، نہ ہوتا جو چلن اچھا، ماں ان کی نمازی تھی، باپ ان کا تھا بڑا سچا۔ حضرات گرامی قدر آپ ایمانداری سے یہ بات بتلائیں، غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے لیے کس عورت کا انتخاب کرتا ہے؟ اگر میں ایک چھوٹا موٹا مولوی ہوں تو میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا میری بیوی بے پردہ ہو، میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا میری بیوی توحید کی دعوت سے دور ہو، میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا ایک معمولی سا مولوی ہونے کے باوجود میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا میری بیوی جو ہے دین سے دور ہو۔ کیا کائنات کا امام اس بات کو گوارا کر سکتا تھا؟
جبکہ اللہ نے حکم بھی دے دیا تھا کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات مبارک سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بستگی کا، توحید کی وجہ سے محبت کرنے کا، حضرت رسول اللہ سے غیر مشروط محبت کرنے کا، آپ کی غیر مشروط اطاعت کرنے کا، اور جس سے آپ نے محبت کی ہے اس سے محبت کرنے کا، یہ ہمارے لیے نمونے کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم کو چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خیر البریہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے۔ حضرات گرامی قدر، ان کی عزت کرنی، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنی، ان سے پیار کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے کہا صحابہ کا ایمان تمہارے لیے معیار ایمان ہے، اور مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد آنے والے اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ ان کو اپنے سے پیشتر دنیا سے ایمان پہ چلے جانے والے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عادل ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں جو انفارمیشن حاصل ہوئی ہے کتاب و سنت سے متعلقہ، وہ درست ہے، وہ ثابت شدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حلل، کسی قسم کا خدشہ نہیں۔ بعض لوگوں کو دائرہ صحابیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر محدثین نے ان سے روایت لے کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ صحابیت کے دائرے کے اندر ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو کہ مدینہ طیبہ کے اماموں میں شامل ہیں، انہوں نے زانو تلمس کو طے کیا، حضرت صدیقہ کے سامنے طے کیا، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کیا، اور حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے سامنے کیا۔ عبداللہ ابن عباس جو بہت ہی بڑے فقیہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی بندے نے آ کے یہ بات کہی کہ معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا معاویہ رسول اللہ کا صحابی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حوالے سے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاندانہ جذبات، ایک دوسرے کا مخالفانہ جذبات نہیں رکھتے تھے، اور اہل سنہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور مشاجرات ہوئے، ان کے اپنی زبان کو روک کے رکھنا، اور جس کا درجہ بلند ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کا درجہ بلند ہے، حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ، سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت کا مقابلہ، ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کا اپنا احترام ہے بحیثیت صحابی رسول، بحیثیت حلیفۃ المسلمین، بحیثیت کاتب وحی، اس کا تقاضا یہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت پہ شک کریں گے، ان کی دیانت پہ شک کریں گے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والی انفارمیشن جو ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اب سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی کریٹیکل مائنڈ بنا لیا جائے، سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں بھی کریٹیکل مائنڈ بنا لیا جائے، ابن عمر کے بارے میں کریٹیکل مائنڈ بنا لیا جائے۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیں، حضور علیہ السلام کی حدیث ہم کو کہاں سے حاصل ہوں گی؟ آپ کی سنت کی معرفت ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ادب، ان کا احترام اور ان کے بارے میں محبت کے جذبات رکھنا، اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو روکے رکھنا، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احترام کرنے کی توفیق دے، جو اللہ کی توحید کے لمبردار تھے، جنہوں نے اللہ کی وجہ سے محبت کی، جو حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور آپ کی غیر مشروط اتباع کرنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔